جہاں گھر میں میری رہائش اور میرا ایک نظام ہے. یہ گھر پاکستان میں ہے مگر ہمارے گھر میں پاکستان نہیں ہے. جب میں کہتا ہوں پاکستان نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کسی کی غیبت نہیں ہوگی، کسی کی چغلی نہیں ہوگی، کسی پر کمنٹ نہیں ہوگا، اونچا مار دھاڑ نہیں ہوگی، چیخنا چلانا نہیں ہوگا، شکوہ شکایت نہیں ہوگی، کسی کا عیب جوئی نہیں ہوگی. جو کچھ پاکستان کی لائف میں ہمارے گھروں میں ہے وہ پاکستان ہمارے گھر میں ایگزسٹ نہیں کرتا. تو ایک اپنی دنیا آباد کرنی پڑتی ہے. باہر کی دنیا نہیں بدلنے لگی آپ کی کاوش سے. اپنے گھر کو ایک الگ دنیا دے دیں. ہمارے ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے گھر کے اندر ایک اپنی دنیا ہمارے لیے آباد کر دی تھی. تو ہم نے وہی منظر دیکھتے ہوئے بڑے ہوئے. کتابیں، لائبریریز. تو میں چھوٹا سا تھا، علماء آتے تھے. میں کچھ مثالیں دیتا ہوں آپ کی دلچسپی کے لیے بیٹے. بڑے بڑے اکابر علماء اور اساتذہ ویکینڈ پہ جو چھٹی کا دن ہوتا تھا ابا جی قبلہ کا، اس رات کو آ جاتے تھے آپ سے ملنے اور رات بھر ٹھہرتے تھے. آپ سے استفادہ کرتے، سیکھتے، مباحث چیزیں پوچھتے اور علمی استدلال کرتے، سوال کرتے، پوچھتے اور سمجھتے مختلف جو ان کے علمی ایشوز ہوتے. وہ رہتے تھے ادھر. پرانے زمانے میں بیٹے پھر گرمیاں اگر ہوتی تھی تو گلیوں میں چارپائیاں بچھتی تھی لوگوں کے محلوں میں. تو چارپائیاں بستر بچھ جاتے تھے، وہیں بیٹھتے تھے رات کو. اور وہ جو میں بیٹھا ہوتا تھا چھوٹا سا بچہ، چھوٹی عمر کا، کوئی روح پر سوال کر رہا ہے، کوئی باس بعد الموت پر، کوئی عبداللہ بن ابی کے جنازہ پر، کوئی حضور کا قمیض پہنانا، کوئی اس مسئلہ پر، کوئی اس مسئلے پر، کوئی امام سیوطی کی ایک بحث، کوئی ابن القیم کی بحث، کوئی امام رازی کی بحث. مختلف ائمہ کے نے یہ کیا لکھا، اس کی عبارت کا مطلب کیا ہے، اس کا کیا، وہ ڈسکشن کرتے رہتے تھے. جب کافی موضوعات یا چند ایک چیزیں ڈسکس ہو جاتی تو وہ چاہتے کتابیں دیکھنا، عبارت کو سمجھنا. تو ابا جی قبلہ مجھے فرماتے کہ بتانا چاہتے تھے کہ فلاں 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 کتابیں لے آئیں اندر لائبریری سے اٹھا کر. میں ان کا جملہ نہیں سنتا تھا چونکہ میں نے بحث سن لی ہوتی تھی. چھوٹی عمر میں دوڑ جاتا تھا اندر ساری کتابیں اٹھا کر، اور ان کتابوں کے جن جن صفحات اور ابواب میں وہ بحثیں ہیں جو انہوں نے سوال کیے تھے وہاں چٹیں لگا کے تیار کر کے حوالے لے کر آتا. اس طرح کتابیں اٹھائی ہوتی تھی بیٹے، اور وہ کتابیں میرے چہرے تک، میری تھوڑی تک، پورا جسم بھر جا اٹھا کے مشکل سے لے آتا. اور جب میں کتابیں رکھتا اور وہ علماء سمجھتے تھے کہ اب اس میں سے نکال کے ہم جو متعلقہ ریفرنس ہے نکالیں گے، وہ جو کتاب اٹھاتے تو اس میں چٹ لگی ہوتی. تو میں کہتا ان کو کہ یہ حوالہ میں لگا کے لایا ہوں. ساری کتب کے حوالے لگا کے آتا تھا. چھوٹی عمر میں مجھے یہاں تک معلوم ہو گیا تھا کہ کسی بحث کو کتاب سے کیسے نکالنا ہے، فہرست کو کیسے دیکھنا ہے، اور اس فہرست میں متعلقہ باب اور فصل تک کیسے پہنچنا ہے، اور متعلقہ عبارت کو کس طرح نشان لگانا ہے. جب تک آپ مچھلی کی طرح نہ ہو جائیں جو دریا میں رہتی ہے، جس کا رات دن دریا میں گزرتا ہے، آپ یہ کام نہیں کر سکتے. آپ بات کو سمجھ گئے نا؟ تو اگر آپ مچھلی بنے اور دریا جو ہے آپ کی، یعنی تن کی جو مچھلی ہے یا ذہن کی، اس کا جو دریا ہے وہ علم ہو، کتابیں ہوں، علم ہو، اور آپ کا جینا مرنا اسی میں ہو. اور جیسے مچھلی کو پانی سے نکال دیں تو زندہ نہیں رہ سکتی. میں آج کی عمر تک کتابوں کے بغیر ایک دن نہیں گزار سکتا. آج کی عمر تک کیا ایک دن چند گھنٹے نہیں گزار سکتا کتابوں کے بغیر. میں سانس نہیں لے سکتا آج بھی. تو میری زندگی جس طرح بیٹے آپ کھاتی ہیں، ناشتہ کرتی ہیں، لنچ اور ڈنر، اور اس کھانے کے ساتھ زندہ رہتی ہیں نا، میں ہر روز کے مطالعہ اور لکھنے پڑھنے کے ساتھ زندہ رہتا ہوں. ہر روز گھنٹوں کا مطالعہ ہوتا ہے. جس طرح علم سے شغف کی زندگی جب شروع کی تھی جب طالب علم تھا، تو آج بھی میں طالب علم ہوں. میں نے اپنے آپ کو طالب علم کے عنوان اور دائرے سے نکالا نہیں ہے.